بندگان تیرے حضور قدوس 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 کہہ کر تجھے پکارتے ہیں۔ تو الفا اومیگا یعنی ابتدا انتہا ہے۔ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی، تو پشت در پشت ہماری حفاظت اور نگہبانی کرنے والا خدا پاک۔ خدا ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے خدا ہم سب کو آج پھر موقع دیا ہے کہ ہم تیرے گھر میں آ سکیں، تاکہ تیری مرضی کو معلوم کر سکیں، تیری محبت کو پا سکیں، تیرے دہنے ہاتھ کے نیچے جو سب کے لیے سائبان ہے اس کے نیچے رہ سکیں۔ تو خدا ہم شکر گزار ہیں کہ تو اپنے خادم کو ہم سب کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ اب آسمانی باپ بھی تو اپنے خادم کو ایک بار لایا ہے کہ تو اسے اپنے لیے استعمال کرے۔ تو اس وقت آسمانی باپ دیکھ ہم سب جو تیرے سامنے آئے ہیں، خداوند آسمانی باپ تجھ سے حکمت اور دانائی مانگتے ہیں، عقل و دانش مانگتے ہیں، یادداشت کی روح مانگتے ہیں کہ خداوند آسمانی باپ تیرا خادم جو تیرے کلام کو بیان کرنے والا ہے، خداوند آسمانی باپ تو آج ہمیں ایسا دل دے کہ ہم تیرے کلام کو قبول کریں۔ اور خداوند آسمانی باپ بے شک تیرا کلام بند اور گزر کر دل کی تھاک گہرائیوں میں اترتا ہے۔ تو آج آسمانی باپ دل کی ان تھاک گہرائیوں کو خداوند تیرے سامنے لاتے ہیں جن میں ابھی تک تیرے کلام کی روشنی نہیں جا سکی۔ تو خداوند آسمانی باپ آج ہمارے دل کی ان تھاک گہرائیوں میں جہاں خداوند تیرے کلام کی روشنی کی ضرورت ہے، تو خداوند ہمارے دلوں کو تیار کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے کلام کی روشنی سے منور کر دے، تاکہ خداوند آسمانی باپ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، تیرے خادم کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ تو اپنے خادم کو سنبھال، اپنے خادم کے ہونٹ، زبان، گلا، آواز اپنے لیے استعمال کرنا، اور خداوند آسمانی باپ تو اپنے خادم کو اس لائق کرنا کہ خداوند جب وہ تیرا کلام بیان کرے تو خداوند آسمانی باپ جتنے لوگ آج تیرے خادم کے منہ سے تیرے کلام کو سنیں، سچ مچ آسمانی باپ ان کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ یہ آپ سب کی پرزور تعلیم میں دعوت دے گا پادری پیٹر صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز کو سبقت پہنچائیں گے۔ زوردار تالیاں بجائیے خداوند کے خادم کے لیے اور خداوند کے کلام کے لیے۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ شکر گزار ہے آج کی اس خوبصورت شام کے لیے، ان خوبصورت قیمتی لمحات کے لیے کہ آپ اور میں خداوند کے گھر میں موجود ہیں اور خداوند کے پاک کلام کو سن سیکھ اور سمجھ رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں علی جناب بشپ صاحب کا، بہن سارہ ڈینیل ان کا، چرچ کمیٹی، چرچ انتظامیہ کا، کنونشن کمیٹی کا چیئرمین کنونشن علی جناب بشپ صاحب، بہن سارہ ڈینیل صاحبہ، کنونشن کمیٹی کا، ایلڈر صاحبان کا، جنہوں نے اس سال بھی یہ مناسب سمجھا کہ اس مضمون کا تعین کیا جائے، اور اس کے لیے جو پادری آرتھر ڈینیل صاحب کو اور مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی، اس ذمہ داری کے لیے بھی ہم بشپ صاحب آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں، اس اعتماد کے لیے جو آپ نے ہم پر کیا کہ اس ٹاپک کو سیکھنے کے لیے اور اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہم سب جمع ہو کر خداوند کے حضور حاضر ہو سکیں۔ ابھی چونکہ مجھے علم تھا کہ پادری آرتھر صاحب کے بعد میرا نمبر آنے والا ہے یا میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کروں گا، تو میں ایک چکر لگانے کے لیے باہر گیا تاکہ تھوڑا تازہ ہوا لے کر تو اس طرف سے واپس آ جاؤں، اور میں نے ایک نوجوان سے جاتے جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور میں نے کہا میں نے ابھی جا کر پوچھنا ہے کہ کیا سیکھا۔ تھوڑا سا ریویژن کر لی جائے، ریپیٹ کر لیا جائے، تاکہ اس مضمون کا جو آدھا حصہ ہے، ہم دونوں نے آپس میں آدھا آدھا بانٹا تھا، آدھا حصہ پادری صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور مجھے بالکل ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آدھا حصہ کیا بیان کروں، کیونکہ انہوں نے اتنا حصہ بیان کر دیا۔ تو بہت اچھا بیان کیا ہے، لیکن کیا بیان کیا ہے اور آپ نے کیا سیکھا ہے، تاکہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی پادری صاحب کے پیغام سے شروع کر بیٹھوں اور پیغام ریپیٹ ہوتا چلا جائے۔ خداوند کے خادم
ہمیں یہ سکھا رہے تھے اظہار ثانی اخیر زمانے میں، پڑھیے میرے ساتھ کیا لکھا ہے، اخیر زمانے میں ایماندار اور ان کے لیے جو اظہار ثانی ہے وہ بیان کر رہے تھے، اور ایک خاص بات جو خاص طور پر ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے سیکھنا ضروری تھی، وہ انہوں نے بیان کی ہے کہ اظہار ثانی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، لیکن ایماندار کہاں ہوں گے؟ ایماندار کا سٹیٹس جو ہے، اس کا جو رتبہ ہے وہ کیا ہوگا؟ کوئی جواب ایک کہ ایماندار مصیبتوں پریشانیوں میں کہاں پر ہوں گے؟ اٹھا لیے جائیں گے. ویری گڈ، شاباش. ایماندار ان مصیبتوں پریشانیوں میں اٹھا لیے جائیں گے، اس سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے. لیکن مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں ہی، ابھی بھی چل رہی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی. اب جو حصہ میں بیان کرنے والا ہوں، کچھ مصیبتیں، پریشانیاں تو ایمانداروں پر ہیں اور رہیں گی جب تک ہم اس زمین پر، اس دنیا میں زندہ ہیں، کیونکہ یسوع المسیح کا وعدہ کل بھی پادری وقاص معظم صاحب بڑے اچھے پیغمبر ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے سکھایا کہ یسوع مسیح نے تو ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں کہ تم پر مشکلات نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی. ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ان مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں سے نکل کر ہی، جب یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ آسمان پر سے اپنی کلیسیا، اپنی جماعت کو، مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا، اس سے پہلے ہمیں بھی انہی مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں کا، یا ویسی ہی مصیبتوں، پریشانیوں کا، یا ان جیسی ہی مصیبتوں، پریشانیوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا. مسیح یسوع نے کیا کہا؟ جب لوگ ناحق میرے نام کی وجہ سے تم سے عداوت رکھیں گے. ہم نہیں ہے نا، بات یہ نہیں ہے، بات بشپ ابراہم ڈینیل کی، پیٹر عمران جان کی، ایلڈر تقیر صاحب کی، میں نام اس لیے لینا جو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، ایلڈر دلبر جانی صاحب کی، بھائی جسٹن صاحب کی، بھائی خالد جان کی، بھائی مشتاق کی. بات ان کی نہیں ہے، بات اس کی ہے جو ہم میں نظر آتا ہے، جو ہم میں رہتا ہے. مخالفت تو اس کی ہے، کیونکہ ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. مسیح یسوع اور ہم مسیحی. مخالفت تو اس کی ہے، اس کے نام کے سبب سے. کیونکہ ہم مسیحی ہیں اس لیے ہم سے عداوت رکھی جاتی ہے، اور عداوت رکھنے والے کو آپ جانتے ہی ہیں. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے حوالہ نکال لیجئے، نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 24واں باب. اظہار ثانی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں. اس کو آج ابھی جو سیشن ہے اس میں ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 3 حصوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں. پہلا حصہ ایمانداروں کے لیے ہے. کن کے لیے ہے؟ پہلا حصہ ایمانداروں کے لیے ہے. پہلی اظہار ثانی جو ایمانداروں کی ہے، ہم اس کے متعلق چند لمحات میں سیکھیں گے. پھر چند لمحات ہم نامی مسیحی ایمانداروں کی جو اظہار ثانی ہوگی پھر اس کے متعلق سیکھیں گے. اور پھر جو غیر قوموں کی اظہار ثانی سزا یا ان کا انجام ہونے والا ہے اس کے متعلق بھی سیکھیں گے. کیونکہ خدا کے خادم ابھی بول کر گئے ہیں اور بڑا اچھا بیان کر کے گئے ہیں، بڑا اچھا بول کر گئے ہیں کہ جب مصیبتیں، پریشانیاں شروع ہوں گی تو ایماندار کہاں پر ہوں گے؟ آسمان پر ہوں گے، نجات دہندہ کے ساتھ ہوں گے، اس کے پاس ہوں گے. لیکن ایسے بھی تو ایماندار ہوں گے، وہ بتا کر گئے ہیں. کیسے ایماندار؟ جو کہاں پر رہ جائیں گے؟ میں نے اشارہ تو کیا، جو زمین پر رہ جائیں گے. جو چرچ میں تو آتا ہے، آتی ہے، لیکن چرچ میں ہوتا نہیں ہے. جسم چرچ میں ہوتا ہے لیکن ذہن پیچھے ہی رہ جاتا ہے. دنیاوی سوچوں میں، دنیاوی پریشانیوں میں، یا اپنی عادتوں میں، اپنے مشاغل میں. جسمانی طور پر تو ہم چرچ میں، اور چرچ کا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا.
چرچ کا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا. ہم جماعت کا حصہ تو ہیں لیکن جماعت کے حصے دار نہیں ہیں. ہم ابھی تک اس بدن کا جس کو مسیح کی دلہن کہا گیا ہے اس کا کوئی عضو بنے ہی نہیں ہوتے. ہاں ہم کوشش میں ضرور ہوتے ہیں. منو بھی ایلڈر بنا دیو نا کتے, میں بھی کتے قوائد سے چلی جاواں نا, لیکن یہ کوشش سال ہر سال کی کوشش صرف کوشش ہی رہ جاتی ہے, کبھی بار بار ثابت نہیں ہوتی. متی کی انجیل اس کا 24واں باب جس نے نکال لیا ہے, ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھنے جا رہے ہیں. اور آج کی شام میں بہت ساری آیات آپ کے لیے تلاوت کرنے جا رہا ہوں, اس لیے جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے وہ بھی, اور جن کے پاس بائبل مقدس موجود نہیں ہے وہ بھی تمام آیات کو غور سے سنتے جائیے گا. کیونکہ وجہ کیا ہے, ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اخیر زمانے میں اظہار ثانی. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ اوپر جو سندی آیت لکھی گئی ہے, کیا لکھی گئی ہے؟ چاہتے ہیں, ڈیسیژن کرنا ہے, گزار نہیں رہے. جتنے بولیے, بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کی یعنی روحانی زندگی, ریلیجیس لائف, چرچ کی زندگی, چرچ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, مسیح یسوع میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ڈیسیژن کرنا ہے آپ نے. چاہتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ یہ دیکھ لیجئے, پھر وہ ستائے ضرور جائیں گے. فیصلہ بھی لکھا ہے, ڈیسیژن بھی لکھا ہے. آپ نے سوچنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے. اور اگر یہ فیصلہ آپ کی زندگی میں ہو چکا یا آج کی شام آپ یہ فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کا جو انجام ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر کیا ہوں گے؟ ستائے ضرور جائیں گے. کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے پہلے نمبر پر کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ ایمانداروں کی اظہار ثانی. اظہار ثانی کل بھی سیکھ رہے تھے, آج بھی پادری صاحب بول کر گئے ہیں. مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ شروع کب ہونے والی ہیں. متی کی انجیل اس کا 24واں باب. اب یسوع مسیح زمین پر ہیں, آخری ایام ہیں, پام سنڈے جسے کل ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ یہاں بائبل مقدس کے اس حصے میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد 24ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے. کون اس کے پاس آئے؟ اس کے شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے اور اسے ہیکل کی عمارتیں دکھانے لگے. اس نے یعنی یسوع نے جواب میں ان سے کہا, تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں, یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. دیکھ لیں دنیا کو, بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ لیں, بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ لیں, بنگلوں کو دیکھ لیں, عیش و عشرت کو دیکھ لیں. انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. اچھا, جب شاگردوں نے یہ بات سنی, جس طرح آپ لوگوں نے یہ بات سنی, پھر ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ باتیں کب ہوں گی؟ تیسری آیت میں لکھا ہے, اب مسیح یسوع کے ذہن میں یہ چیز, ان کے لیے جواب موجود ہے اور وہ بتانے جا رہا ہے. اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا, اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا, ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ باتیں کب ہوں گی. ہم بچپن میں دیکھتے تھے ہماری والدہ یا والد یا گھر کے بڑے, جب آسمان پر ایک طرف کالا کالا سا بادل آنا شروع ہو جاتا تھا تو وہ کہتے جلدی جلدی کھڑکیاں دروازے بند کر لو, جلدی جلدی باہر سے کپڑے اتار لو, چیزیں سمیٹ لو, کیونکہ کیا آ رہا ہے؟ آندھی آ رہی ہے, طوفان آ رہا ہے. نشانیاں کلام مقدس میں لکھی ہیں, ہم اس کو سیکھیں گے. میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ نے یاد آپ نے رکھنی ہے کہ کب کیا ہوگا تو کیا کرنا ہے. کالا بادل نظر آئے, آندھی نظر آئے, ہوا چلنا شروع ہو جائے تو کون کون سی کھڑکی دروازے بند کرنے ہیں اور کون کون سا مال و اسباب لینا ہے اور کون سا نہیں لینا. اب یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاس آئے اور پوچھا, ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی. پھر سوال کا دوسرا حصہ, اور تیرے آنے
اور سوال کا تیسرا حصہ، اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ 3 باتیں پوچھی گئی ہیں، یہ باتیں کب ہوں گی؟ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ اب یسوع مسیح جواب دے رہا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے۔ خداوند کا کلام آج آپ سے کہہ رہا ہے، خبردار رہنا، جاگتے رہنا، آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ جس طرح کل پادری صاحب بتا رہے تھے، ایتھے عبادت اوتھے عبادت، ہوشیار رہنا، کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ کیا ہونے والا ہے؟ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ چرچ کے اندر ڈسٹربنس، کلیسیا کے اندر ڈسٹربنس، کلیسیا کو توڑنے کی کوشش، کلیسیا کو بکھیرنے کی کوشش، جدا کرنے کی کوشش، یہ آیت یہ بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح دوسری جب کلیسیا سے بات آگے بڑھتی ہے تو 6 آیت میں لکھا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ جنگ چل رہی ہے بڑے بڑے ممالک میں، بڑی بڑی قوتیں، بڑے بڑے میزائل، بڑے بڑے سیکیورٹی سسٹمز لگائے جا رہے ہیں۔ آپ سب جو میڈیا سے واقف رہتے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ کون کون سے ملک بالکل وہ اپنے اپنے نشانے لے کر تیار بیٹھے ہیں، یہ کرے تو ہم یہ 2 چلائیں گے، 1 چلائے گا تو ہم 4 چلائیں گے۔ سب نے اپنے اپنے میزائل نصب کر لیے ہیں اور کر رکھے ہیں۔ اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ اور یہ تو آغاز ہے، یہ تو ابھی ابتدا ہے، اس کی انتہا تک جانا ہے، کلائمیکس جس کو کہتے ہیں، انتہا تک بات پہنچ جائے گی، اور پھر جو ہے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ کال پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، جگہ جگہ کال بھونچال، لیکن یہ باتیں ان مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ اب جو نامی آیت ہے، ہم پہلا ٹاپک کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایمانداروں کی اظہار ثانی۔ 9ویں آیت یہ بیان کرتی ہے، اس وقت لوگ تم کو اظہار دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ہر ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کر دیں گے۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ کلیسیا دا دم ہی نکل گیا، کنونشن رکھ لی، شام ہو گئی، روٹی دا ٹائم ہوندا ہے، آنا مشکل ہوندا ہے، نیرا ہو جاتا ہے، یہی سالگرہ رکھی ہوئے پرواہ ہی نہیں، رکشا کرا لینا ہے۔ وہ کیا ہے آج کل وہ ایپ جی جس سے گاڑی کر لیتے، ان ڈرائیو کروا لیں گے، موٹر سائیکل پڑوسی سے لے لیں گے، سارے مل کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہے؟ سالگرہ ہے، کیک ہے۔ چرچ میں کیک نہیں ہے، بائبل ہے، پرستش ہے، روٹیاں نہیں ہیں، نان نہیں ہے، قورمے نہیں ہے، آئس کریم نہیں ہے نا۔ بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ اظہار ثانی کو دیکھ کر، مشکلات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر، لڑائیوں کو، کال کو، جھگڑے کو، سب کو دیکھ دیکھ کر، برداشت کر کے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں برداشت اور ٹیسٹ کرنا۔ جب چھاننا لگتا ہے تو ایوب صاحب کیا ہوتا ہے؟ موٹے دانے اور باریک دانے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھوسا الگ ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ٹیسٹ ہو جائے گا کہ کون کیا ہے۔ سنیے گا، اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا
وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اور جو آخر تک برداشت نہ کرے، ٹھنڈی محبت، تھکی محبت، کمزور محبت، جس محبت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ محبت اگر آپ کی مسیح کے ساتھ ہے تو یہ انجام ان ایمانداروں کا ہونے والا ہے. بطیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. تب خاتمہ ہوگا. یہ تو ہو گئی ایمانداروں کے لیے اظہار ثانی، یا ان کے لیے جو ٹائم ہے، ان کے لیے جو کچھ بھی بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہوشیار رہنا، خبردار، دیکھتے رہنا. لیکن ساتھ یہ بھی لکھا گھبرا نہ جانا، کچھ نہیں ہوندا، تمہوں کچھ نہیں ہوندا، تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا. ان کو ضرور ہوگا جن کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، یا جنہاں دی پہلو ہی ٹھنڈی سی، یا جن کی پہلے تھی ہی نہیں. ہے مسیحی نہ پیٹر عمران ہے، کام پیٹر عمران والے نہیں ہیں نا. ان کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو آخر تک برداشت نہ کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا. بے شک جتنے مرضی بپتسمے لے لے، جتنی مرضی شاعربانیاں لے لے، جتنی مرضی کھجور کی ڈالیاں لہرا لیں، پھول لگا لیں، کام نہیں آئیں گے. آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا حصہ جو ہے نامی مسیحی، یعنی کہ وہ لوگ جو پادری صاحب نے بتایا کہ وہ اب ایماندار جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. اب جو زمین پر ہوں گے اب ان کے بارے میں کچھ دیکھیں گے. اور یہ باتیں جب شروع ہوں گی ایمانداروں کے لیے بھی نشانی ہے، نشان ہے، بتایا گیا ہے کہ کیا ہوگا. 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا ہے، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو. بریکٹ میں لکھا ہے، پڑھنے والا سمجھ لے. تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنا اسباب لینے نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے پیچھے نہ لوٹے. یہ ایمانداروں کو بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اور کیا دیکھنا ہے. جب تم اس کس چیز کو، مکروہ چیز کو، اور مکروہ چیز کون سی ہے، اس کا ذکر کہاں پر ہوا، دانیل نبی کی کتاب میں ہوا ہے. پڑھنے والا سمجھ لے، جب گھر جا کے پڑھیں گے تو سمجھ آئی جائے گی. پڑھنے والا سمجھ لے، مقدس مقام میں کھڑا دیکھو. تو پھر کیا کیا نہ کرنا، جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے. پہلی بات تو یہ کرنا ہے. جو کوٹھے پر ہو اپنا اسباب لینے نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں کام کر رہا ہو وہ اپنا کپڑا لینے پیچھے نہ جائے. وجہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کبھی، اب تو ٹیکنالوجی اتنی عام کر دی ہے نا، فوراً خورم بھائی کیا آ جاتا ہے، اگر کوئی میسج آئے تو، یا ای میل آئے، یا اگر کوئی لگ جائے، کوئی یوٹیوب پر اپنا میسج اپلوڈ کرے تو کیا آ جاتا ہے، موبائل پر نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اسی لیے یہ ٹیکنالوجی دی گئی ہے کہ جب وہ مکروہ چیز مقدس مقام پر چلی جائے، وہ مکروہ شخصیت مقدس مقام میں پہنچ جائے، سب کو نوٹیفیکیشن مل جائے، سب انفارم ہو جائیں کہ مکروہ چیز جو ہے وہ مقدس مقام میں چلی گئی ہے، پہنچ گئی ہے، وہ وہاں پر موجود ہے. تو نوٹیفیکیشن اگر آ جائے تو کیا کرنا، مال و اسباب کی فکر نہ کرنا، بیوی بچوں کی فکر نہ کرنا، اپنی چیزوں کی فکر نہ کرنا. پھر کس کی فکر کرنا، کیونکہ آسمان پر ہمارا خداوند یسوع المسیح ہمیں لینے کے لیے آ گیا ہے. یہ ہے وہ نشانی جو ایمانداروں کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے. جب مکروہ چیز کا اعلان ہو جائے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے، تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہو گیا ہے. ابھی پادری صاحب نے بتایا تھا کیا شروع ہو گیا ہے، ریپچر شروع ہو گیا ہے. ایماندار آسمان پر اٹھائے جانے شروع ہو گئے ہیں. اچھا جی، جب ایماندار آسمان پر اٹھائے گئے، باقی لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے. مگر دیکھیں 19ویں آیت میں لکھا ہے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر
बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। घटाए गए नहीं, अभी घटाए जाने हैं। घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, लेकिन मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने तुमसे पहले कह दिया है, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे और फौरन ये एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब इन दिनों के बाद क्या होने वाला है, 29वीं आयत में लिखा है, और फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी न देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी, और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा कर लेंगे। अब जब रैप्चर हो जाता है, ईमानदार आसमान पर चले जाते हैं, पीछे कौन लोग बच जाते हैं? दो तरह के लोग पीछे रह जाएंगे। पादरी साहब सिखा कर गए थे, दो तरह के लोग पीछे रह जाएंगे, एक नामी मसीही, कमजोर मसीही या गैर कौमी। ईमानदारों का तो रैप्चर हो गया इज़ार सानी में, इज़ार सानी का सामना किया, लेकिन किस इज़ार सानी का? मसीह की वजह से, मसीही होने की वजह से। लेकिन जब तुम लड़ाइयों की अफवाह, भूचाल, जल्जले, कहत देखो तो घबरा ना जाना, हम आसमान पर चले जाएंगे और पीछे ये सब कुछ होगा। अब ये जो मत्ती की इंजील इसका 24वां बाब है, ये सिर्फ एक समरी बयान की गई है, समराइज करके, शॉर्ट करके, कम करके बताया गया है कि क्या क्या होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्दी जल्दी इसको सीखें कि जब ईमानदार आसमान पर चले जाएंगे तो तब आसमान पर ईमानदार होंगे और जमीन पर जो गैर कौमें और नामी मसीही होंगे उन पर कैसी कैसी इज़ार सानी का उनको सामना करना पड़ेगा। ये सीखना और ये बताना नहायत जरूरी है। आप घर में अपने बच्चों को आग से डरना और आग को जलाना सिखाते हैं, बिजली से डरना और बिजली के इस्तेमाल को करना आप सिखाते हैं। क्यों? बच्चे ने केड़ा इलेक्ट्रीशियन बनना है, या बच्चे ने केड़ी रोटी पकानी है, या आग जलानी है, या आग का कोई काम करना है। क्यों सिखाते हैं? ताकि वो याद रखे कि ये खेल खतरनाक है। आराम से बटन को ऑन करें तो पंखा चलेगा, लाइट रोशनी देगी, लेकिन अगर प्लग में उंगलियां डाल देंगे तो जान चली जाएगी। आपका जानना इसलिए जरूरी है इन मुसीबतों का, इन परेशानियों का जो उन लोगों पर आने वाली हैं जो कहां पर रह जाएंगे? जमीन पर रह जाएंगे। क्यों जरूरी है? खुदा ना करे ऐसा ना हो कि आप में से कोई जमीन पर रह जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कलीसिया आसमान पर चली गई और मैं ना गया, अगर मैं ना गई, अगर मैं रह गई, अगर मैं रह गया, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर भी एक और तजर्बा होने वाला है। पहले ईमानदार जो हैं, जो मैं और आप मसीह पर ईमान रखते हैं, आसमान पर चले गए। फिर उसके बाद ये मुसीबतों का दौर शुरू होगा और ये मुसीबतों में भी ईमानदार मौजूद होंगे। लेकिन कौन से ईमानदार होंगे? बता दे, आप ही हैं, केड़ा कोई गैर है? हम ही है ना। नामी मसीही, कमजोर मसीही,
بائبل نہیں پڑھنی تو بڑی دور دی گل، بائبل نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ لمکان دے چرچ آئیں گے، نعرے لگائیں گے، روٹی کھائیں گے، گھر جائیں گے، سو جائیں گے، پھر ہزار ثانی تے آئے گی نا، پھر ہزار ثانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کھیل خطرناک ہے۔ کیا لکھا ہے؟ بلکہ جتنے سن لیں انجام بھی لکھا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ بتانا اور سیکھنا سکھانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم زمین پر رہ گئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، جب یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آئیں گی تو کلام مقدس میں لکھا ہے مگر برگزیدوں کی خاطر یہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اچھا، ایماندار تو آسمان پر چلے گئے، نیچے کون سے برگزیدہ ہیں جن کی خاطر یہ دن گھٹائے جا رہے ہیں، کم کیے جا رہے ہیں، مصیبتوں کو کم کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جو بھی پادری صاحب بیان کر کے گئے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جان دینے کی یہاں پر ضرورت پیش آئے گی، اب بھی ہے، لیکن اگر کلیسیا آسمان پر چلی گئی، میں نے پڑھا تو تھا کہ یسوع آنے والا ہے پر بپتسمہ نہیں نہ لیا، میں نے سنا تو تھا پادری صاحب سے، بشپ صاحب سے، وہ مسیح میں زندگی گزارے پر گزاری نہیں نہ گئی، وہ میں نے سنا تھا یہ کرے پر کیا نہیں گیا، میں تو کم میں ہی لگا رہا، میں تو گھر دے ہی کام کر دی رہ گئی۔ دو عورتیں، کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ دو آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ایک ایک چلے گئے ہیں آسمان پر، ایک ایک نیچے زمین پر باقی ہیں، اور ان کی خاطر یہ دن گھٹائے جائیں گے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں گھٹائی جائیں گی۔ اب آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، اگر ہم آسمان پر چلے جائیں گے تو بڑی بہتر بات ہوگی، اگر نہ جا سکیں، رہ جائیں گے، تب بھی آپ کے لیے ایک موقع ہوگا، لیکن تب موقع بڑا ڈینجرس ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے، مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ نکال لیجئے، پہلے باب 3 آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ پڑھنے والے بھی مبارک ہیں، سننے والے بھی مبارک ہیں، پڑھنے والا بھی مبارک، سننے والے بھی مبارک، لیکن کس لیے؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ہم جلدی جلدی سے سیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں سب سے پہلے 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے، اور کلام مقدس میں 7 بار، 7 کا عدد کیا ہے؟ کاملیت کا عدد ہے۔ 7 کا عدد کیا ہے؟ ہمیں پرفیکٹ کرتا ہے، پرفیکشن دیتا ہے۔ اور ہفتے میں بھی کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں۔ ہمیں ہر روز خداوند کے کلام کی اسی طرح سے ضرورت پیش آتی ہے اور آنی چاہیے۔ 7 کلیسیاؤں کو بار بار خدا کا کلام کہتا ہے، سنیے گا، پہلے نمبر پر جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے کھانے کو دوں گا۔ ریوارڈ ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو غالب آئے، جان دینے تک وفادار رہ۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے دوسرے باب کی، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پھر پرگمن کی کلیسیا کو لکھتا ہے، جو غالب آئے، 17ویں آیت میں، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانتا ہوگا۔ 18ویں آیت تھواتیر کی کلیسیا کو لکھتا ہے، اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ جو غالب آئے، جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے آسے سے ان پر حکومت کرے گا۔ 13واں چیپٹر شروع ہو گیا۔ سرادیس کی کلیسیا کو بھی یہ کہتا ہے، جو غالب آئے میں اسے سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہیں کاٹوں گا۔ اتنا بڑا ریوارڈ کس کے لیے؟ جو غالب آئے۔ کدے تے؟ اپنی عادتیں تے غالب آ جائے، اپنی نیند تے غالب آ جائے، اپنی خواہشاں تے غالب آ جائے، بتیری چیزیں ہیں، آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے 11ویں آیت میں، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک
ستون بنا دوں گا. ادھر اب میرا لگ گیا ہے فلیکس, پہلے پادری صاحب کا لگا تھا, اور ایسا ستون بن جائے ادھر لگا ہی رہے کہ یہ وہ شخص ہے, یا بشپ صاحب ہیں, یا اور بشپ صاحب ہیں, پادری صاحبان ہیں, یا آپ میں سے کوئی, یا اتنا بڑا کام کر دیا, اس کا مجسمہ ہی نصب ہو گیا. اسے ایسا. پھر آخر پہ چلتے ہیں 20ویں آیت کے 21ویں آیت میں لکھا ہے, جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. لوگ بات بڑھتی جا رہی ہے آگے سے آگے. میں اسے اپنے تخت, اب کوئی بادشاہ کسی عام انسان کو اپنے ساتھ تخت پر ہی بٹھا لے, اس سے بڑا اور ریوارڈ میرا خیال ہے ہو نہیں سکتا. جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں, جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ تو بار بار ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ہمیں بھی غالب آنے کی ضرورت ہے. پھر چوتھے اور 5ویں چیپٹر میں مسیح یسوع کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب یوحنا کو آواز آئی کہ اوپر آ جا, اب میں تمہیں وہ چیزیں دکھانے والا ہوں جو اخیر زمانے میں ہونے والی ہیں. میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں جو کچھ خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اوپر آ جائیے, اوپر آ جا. اتنے آتے اٹھو وہاں کتنا اچھا نظر آتا ہے, پورا کلیئر نظر آئے گا. آپ بھی اپنا لیول بڑھا لیجئے, تھوڑا اوپر آ جائیں, ان چیزوں سے, ان باتوں سے, دنیاوی خواہشات سے, دنیاوی ضروریات سے اوپر نکلیں, اور پھر دیکھیں کہ خداوند کا جلال کیسا ہے. اچھا, اس کو اوپر بلا لیا اور اس کو ایک کتاب دکھائی گئی جس کو 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا تھا. 5ویں چیپٹر پر ہم پہنچ چکے ہیں. 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا, اور یوحنا عارف نے دیکھا کہ 7 مہرے لگا کر اس کتاب کو بند کر دیا ہے. اس نے زمین پر نگاہ کی, اور کیا نگاہ کی کہ زمین پر, آسمان پر اور زمین کے نیچے اس کو ان مہروں کو کھولنے کے لائق کوئی نہ ملا. کہ خدا دے بندے دا حال دیکھنا, کوئی بندہ نہیں ملا ایسا کہ جو ان 7 مہروں کو کھول سکے. تو کیا کیا؟ زار زار رونے لگا. یہ کیا ہو گیا؟ چرچ تو چلا گیا, چرچ بند ہو گیا, کلیسیا چلی گئی, گرجے ویلے ہو گئے, نہ کوئی ایلڈر لابد ہے, نہ کوئی پادری لابد ہے. تو زار زار رونے لگا, اب میں کیا کروں؟ زار زار رونے لگا. 24 بزرگوں میں سے ایک نے کہا مت رو, کیونکہ ایک ہے جو ایسا بن رہا ہے جو ان 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. 5ویں باب کی 5ویں آیت سے آپ آگے پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. پھر 6واں باب ہے, اور ان 7 مہروں کو ایک ایک کر کے کھولا گیا ہے. پہلی مہر کو کھولا گیا, پھر دوسری مہر کو کھول دیا گیا, پھر تیسری مہر کو کھولا گیا, پھر چوتھی مہر کو کھولا گیا. جیسے جیسے ایک ایک مہر کھلتی ہے, ایک ایک مصیبت زمین پر رہنے والے ان لوگوں پر, سبھی پر, غیر قوموں پر بھی, اور وہ لوگ جو رہ گئے تھے جن کا ریپچر نہیں ہو سکا, جو زمین پر رہ گئے تھے. آپ ان جب ایک ایک مہر کھولتی ہے تو مشکلات, مصیبتیں آتی ہیں. تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں جانیں گے. پہلی مہر کھولی تو کیا دیکھا کہ سفید گھوڑا لیے ہوئے ایک آ گیا, اس کو تاج دیا گیا کہ فتح کرے, اور وہ اور بھی فتح کرتا گیا, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرتی جا رہی ہے. تیسری آیت میں لکھا ہے 5ویں باب کی, اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ اوپر آ جا, اور پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا, اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے, لڑ پو سارے ہو, بلکہ لڑ مرو, کیونکہ ریپچر میں نہیں نا شامل ہو سکے. پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے, پھر تیسری مہر کھولی گئی, اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑا, ایک کالا گھوڑا ہے, اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. آپ آگے پڑھ لیجئے گا. اور اس نے کہا کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر, زمین پر سے صلہ بھی اٹھا لی, انصاف بھی اٹھا لیا. اور پھر چوتھی مہر پر آتے ہیں 7ویں آیت میں, اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ایک زرد گھوڑا ہے, اور اس کے سوار کا نام موت ہے, اور حال میں روا اس کے پیچھے پیچھے, اور اسے اختیار دیا گیا کہ تلوار, کال اور وبا سے زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے.
سارے چھڑ دیتے، انسان دیتے، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی اور تلوار بھی، یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ آپ کے لیے ایک اور بھی خوشخبری ہے اس میں، نامی آیت میں دیکھیے، جب 5ویں مہر کا دور آیا ہے اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی، یہ اس میں کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے، جب 5ویں مہر کھولی اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ کن کی روحیں دیکھی ہیں؟ ان لوگوں کی جو کس پر قائم رہنے کے سبب سے؟ کلام پر اور گواہی پر قائم رہنے کے سبب سے مارے گئے تھے، جان دینے تک وفادار رہے ہیں یہ لوگ، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، باقی دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسری اقوام ہیں، بڑا اعلیٰ رتبہ بیان کیا جاتا ہے شہید کا۔ کس کا؟ شہید کا، کہ شہید کدھر سدھے؟ جنت میں، اے جنت سے، جو گواہی پر اور کلام پر قائم رہنے کے سبب سے مارے گئے ہیں، فردوس میں نہیں گئے جہاں یسوع مسیح نے فرمایا میں کھانے کے لیے پھل دوں گا، میں ستون بنا لوں گا، میں تخت پر بٹھا لوں گا، اس مذبح کے نیچے چلے گئے ہیں، اس مذبح پر، اس مذبح کے نیچے ان کی روحوں کو دیکھا۔ اچھا انہوں نے کہا کیا ہے؟ قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی، اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین پر رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ یہ ان روحوں کا سوال ہے، جواب بھی ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ خداوند سے ہم کوئی بات پوچھے اور خدا جواب نہ دے، کدی سوال کیتا ہی نہیں، کیونکہ سوال ذہن میں آیا ہی نہیں۔ سوال تو ذہن میں تب آتا جب ہم مسیح میں زندگی گزارتے، سوال تو تب اٹھتا جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے۔ اب تو ریپچر ہی ہو گیا، ہم اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں نا، اب تو ریپچر ہی ہو گیا، اب سوال کس سے کریں گے؟ اب جواب کون دے گا؟ نہ ایلڈر صاحب موجود ہیں، نہ بشپ صاحب موجود ہیں، نہ کلیسیا موجود ہے، نہ پادری موجود ہیں۔ سوال ہے، خدا کا کلام جب پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کا جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، خدا کا کلام خود جواب دیتا ہے۔ اب جواب کیا ہے؟ بڑی بات سے چلا کر بولی، اے مالک قدوس و برحق، تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے گا اور زمین پر رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو جائے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ تیار ہے مرنے کے لیے؟ جان دینے تک وفادار رہیں گے؟ جان دینے تک وفادار رہیں گے؟ پہلے چلتے ٹائم دیتے وفادار ہو جاؤ۔ اتنے مسیحی ہیں ہم، یہ ہے ہمارا لیول، یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہے ہمارا سٹیٹس۔ وفادار تو جان دینے تک رہ گئے ہیں، جان دینے۔ ابھی ان کو یہ بتایا گیا کہ تم اکیلے نہیں ہو، اور بھی لوگ مریں گے، اور پادری بھی مریں گے، اور ایلڈر بھی قتل ہوں گے، سوری ایلڈر صاحب، اور کلیسیا کے لوگ بھی قتل ہوں گے۔ جو جان دینے تک وفادار رہیں گے وہ ہوں گے، لیکن ان کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس شہید کا ہوگا، اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ قربان گاہ کے نیچے۔ قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں ہیں، سب سے پاک جگہ، سب سے اونچی جگہ، سب سے اونچا مرتبہ، رتبہ ان لوگوں کا جو جان دینے تک وفادار رہیں گے۔ 7ویں چیپٹر میں لکھا ہے پھر ان کو بھی کچھ ریوارڈ دیے گئے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر 8ویں چیپٹر میں اب ان لوگوں پر جو جن کے لیے کہا گیا ہے ٹھہر جاؤ، تماشا دیکھو ذرا کی ہوں گا۔ ابھی اور چیزیں میں اور اظہار ثانی تھوڑی سخت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی تو کہا نا ہاں جی ہاں جی، اب دیکھنا ہاں جی نکلتی ہے کہ نہیں۔ جان دینے تک وفادار رہیں گے، ہوں بھی کہو ہاں جی، ابھی دیکھنا ہاں جی ہوتی۔ 8ویں چیپٹر میں لکھا ہے جب آخری جو مہر ہے وہ بھی کھول دی گئی،
ہم 5ویں مہر پر پہنچے تھے اور 6ٹھی مہر کھولی. ہم واپس آتے ہیں 6ٹھے چیپٹر پر اور 12ویں آیت میں لکھا ہے اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور چاند خون ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. آگے پڑھ لیجئے گا. لیکن 7ویں مہر پر ہم پہنچتے ہیں. پھر 7ویں مہر سے پہلے بھی کچھ ہوا اور پھر آخر میں 7ویں مہر 8ویں چیپٹر کی پہلی آیت پر آ گئی. اور جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. اب 7ویں مہر کھولی, 7ویں مہر آخری مہر کھولی تو آخری مہر کو کھلتے ہی کیا نظر آ گیا؟ منظر بدل گیا. 7 فرشتے آ گئے اور ان کے پاس کیا ہیں؟ 7 نرسنگے ہیں. پہلی مصیبت مکی نہیں تو دوسری شروع ہو گئی, یا پہلی ختم ہوئی تو نال ہی دوسری شروع ہو گئی. اب ان کو 7 نرسنگے دیے گئے ہیں. 6ٹھی آیت میں پہنچ جائیے 8ویں چیپٹر کی. اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے, ریڈی ہیں. سب قومیں, سب ممالک, امریکہ, اسرائیل, رشیا, چائنا, انڈیا, پاکستان, سب نے اپنے اپنے میزائل ریڈی کر لیے ہیں. وجہ صحیح ہے. پھر ویکھو ہندا کی 7 نے 7ویں آیت میں لکھا ہے اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے پہلی مصیبتیں ہیں انسان انسانوں کو دے رہا ہے. اب یہ مشکلات ہیں جو آسمان پر سے آ رہے ہیں. ان مشکلات سے تو ہم کسی نہ کسی طریقہ سے بچ سکتے ہیں, رک سکتے ہیں, بھاگ سکتے ہیں. یہاں کیسے بھاگیں گے؟ یہاں مزہ آئے گا جان دینے تک وفادار رہنے کا. ابھی تو صرف ایک ہی نرسنگا پھونکا ہے تو کیا ہو گیا؟ خون ملے ہوئے اولے, آگ اوپر سے برس رہی ہے. تہائی بارش ہلکی سی پڑتی ہے, چھے اپنے گھر بڑھ جانے, سر نہ گلا ہو جائے. کیوں؟ پھر دھونا پڑے گا, نہانا پڑے گا. کیسے بچیں گے جب آگ آسمان پر سے نازل ہو رہی ہے؟ 8ویں آیت میں لکھا ہے اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز بھی تباہ ہو گئے. پہلے زمین کی گھاس, ہری سبزی, درخت وہ جل گئے, پھر آگ والا پہاڑ سمندر میں ڈال دیا گیا. دوسری مصیبت آ گئی. پھر آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آن پڑا اور اس ستارے کا نام ناگدونا کہلاتا ہے اور تہائی پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا اور پانی کے کڑوے ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے. پہلے تو خوش ہو رہے تھے نا, درخت جل گئے, گھاس جل گئی, سبزی بچ گئی, شکر اسی جل گئی, شکر اسی بچ گئے. آگ سے جلتا ہوا پہاڑ سمندر میں گر گیا, شکر اسی بچ گئے. نلکا چلایا, دریاؤں نہروں سے پانی پیا, اب کیا ہو گیا؟ اب وہ بھی جاتے رہے. دریا, چشمے, سب پانی کڑوا ہو گیا اور جب پیا تو پینے سے کیا مر گئے؟ آدمی مر گئے, شاید ایماندار بھی مر گئے. لیکن وہ لوگ جو جان دینے تک وفادار رہے, اینا مصیبتاں نہ تے چنگا پانی پی کے مر جائے. جنہیں کہتے ہیں تھوڑے سے پانی چی مر جائے. یہ کڑوا پانی پی کر مر گئے. 12ویں آیت میں لکھا ہے اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا, یعنی کہ اجرام فلک بھی وہ بھی ڈسٹرب کیے گئے. توڑ دیا گیا سب کچھ, یا توڑا جا رہا ہے سب کچھ, خراب کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. چوتھے نے نرسنگا پھونک دیا ہے اور آسمان پر جو اجرام فلک ہے ان کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے. 9ویں چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور جب 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھاہ گڑھے کی کنجی دی گئی. اور جب اس نے اتھاہ گڑھے کو کھولا
तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई, नेरा छा गया। और तीसरी आयत में लिखा है 9वें चैप्टर की, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं, बल्कि 5 महीनों तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। उनको बिच्छुओं की सी ताकत, डंग, आप आगे पढ़ लें कि उनके सरों पर ताज भी हैं, औरतों जैसे उनके बाल हैं, लेकिन उनकी जहर कितना है, 5 महीने तक तड़प तड़प कर मरेंगे। 5वीं मोहर और नीचे 12वीं आयत में लिखा है, पहला अफसोस हो चुका, देखो इसके बाद 2 और बाकी हैं। 7 नरसिंगे फूंके जा रहे हैं, पहला अफसोस भी हो गया, 2 अभी और बाकी हैं। 6ठी 13वें आयत में लिखा है, और जब 6ठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने क्या देखा कि सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है, ऐसी आवाज आई कि उस 6ठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी दरिया फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। मुसीबत पर मुसीबत, परेशानी पर परेशानी आती जा रही है। नरसिंगे हले मुक्के नहीं, अफसोस शुरू हो गए, अफसोस अभी पहला हुआ है, तो क्या हो गया, वो फरिश्ते भी खोल दो जिनको दरिया फरात के पास बांधा गया है। 10वें चैप्टर में फिर एक और औरत का जिक्र किया गया है, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर 11वें चैप्टर में 2 गवाह आ जाते हैं जो खुदावंद की गवाही देंगे और उनको कुछ टाइम दिया गया है और जमीन के लोग जो हैं वो उनको हलाक कर देंगे और उनकी लाशों पर क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। हम चैप्टर के एंड पर पहुंचते हैं, 11वें चैप्टर की 14वीं आयत में लिखा है, दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब ये 2 अफसोस हो चुके तब 7वां नरसिंगा फूंका गया है, और जो 7वां नरसिंगा फूंका गया है 15वीं आयत में 11वें चैप्टर की, और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मज़मून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल अबाद तक बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो है जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। इसको आप आगे पढ़ते जाइएगा। और फिर एक और खातून का जिक्र हमें मिलता है 12वें चैप्टर में, और उसके बाद 13वां चैप्टर शुरू हो जाता है। और फिर 13वें चैप्टर के एंड पर फिर उस हैवान का जो जिसके साथ ही जंग हो रही थी, जिसकी वजह से ये सारा अमल दरामद किया जा रहा था, फिर 13वें और 14वें चैप्टर में उसके बारे में लिखा है। फिर 14वें चैप्टर की 6ठी आयत में लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए बड़ी खुशखबरी थी। फिर अब खुशखबरी का वक्त आ गया, ये लोग भी आसमान पर चले गए और फिर जो बाकी नीचे रह गए, फिर अब उनकी बारी आ गई गैर कौमों की। 16वें चैप्टर में, और 16वें चैप्टर में लिखा है, फिर 7 प्यालों का जिक्र है, एक एक प्याला उंडेला जाता है और एक एक मुसीबत आती जाती रहती है। आप वक्त की कैद है, इसलिए हम आगे इसी तरह से बढ़ सकते हैं। इन 7 प्यालों का जिक्र 16वें चैप्टर में है। पहले ने जमीन पर प्याला उंडेला तो वो लोग मर गए जिन्होंने अपने माथे पर छाप ली थी उस हैवान की, उस एंटी क्राइस्ट की, उस मखालफे मसीह की।
तीसरी आयत में लिखा है, फिर दूसरे ने प्याला उल्टा, फिर तीसरे ने चौथी आयत में, इसी तरह 8वीं आयत में, इसी तरह 10वीं आयत में, फिर 12वीं आयत में, फिर 17वीं आयत में ये सातों प्याले उलट दिए गए और इस तरह जमीन का खात्मा होता चला गया। फिर एक और शख्सियत, एक ऐसी औरत जिसके नाम पर, जिसके माथे पर एक नाम उसका लिखा हुआ है, और उसके माथे पर क्या लिखा हुआ है? राज। राज का मतलब मिस्ट्री। क्या है भेद इस औरत का? कलाम मुकद्दस को पढ़िए ताकि आप जान सकें। पहली बात तो हमें मसीही होते हुए रैप्चर में आसमान पर उठाए जाने वाले मसीहियों में शामिल हो जाना चाहिए। कलीसिया का, जमायत का मेंबर बन जाना चाहिए ताकि हम हवा में उड़कर अपने निजात दहिंदा का इस्तकबाल कर सकें। नहीं तो इन मुसीबतों में से जो अभी जल्दी जल्दी से थोड़ी थोड़ी सी पढ़कर सुनाई गई हैं, अभी तो सिर्फ सुनाई गई हैं, अगर इनमें से एक मुसीबत में भी पड़ गए तो जानते उत्थे ही निकल जानी। हम कहेंगे नहीं, रोटी पानी चलना चाहिए घर का, मोर दी केड़ी गल लै लो, चलो मत्थे ते नालों हाथ ते ही लै लो, लुका भी लांगे, छुपा कर लेते हैं, नहीं बताएंगे पादरी साहब को, चोरी चोरी कर लेते हैं ये काम, मिल जाते हैं इन लोगों के साथ, घर दी रोटी पानी तो चलता रहेगा, मिल जाते हैं इन लोगों के साथ, ले लेते हैं मोहर हाथ पर ताकि इंसाफ होता रहे, कारोबार ठीक रह जाए, घर बच जाए, जिंदगी पावे बचे ना बचे, ईमान पावे बचे ना बचे। हम आज के मसीही फैसले का वक्त करीब आ गया है, बल्कि अब तो फैसला कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आज से चंद दिन बाद सुबह तो हम खजूरी इतवार मनाएंगे, पाम संडे मनाएंगे कि यसु मसीह का शहाना दाखिला, उसको सेलिब्रेट करेंगे। जरूरत इस बात की है कि आज रात ही फैसला कर लें, अभी कर लें, ताकि जब मसीह यसु कि हम उस ईद को, शहाना दाखिले को मनाएं, तो आपके जिंदगी में, आपके दिल में निजात की शादमानी और खुशी आ जाए कि मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया हूं, मेरा यकीन हो गया, मुझे ईमान है, मेरा ईमान है, मैं भी अब उन लोगों में शामिल हो गई हूं जो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे मसीह यसु का। इन मुसीबतों परेशानियों से पहले ही उड़ जाएंगे, हवा से उड़ जाना है, यसु ने जब आना है। पढ़ लीजिए आयत को दोबारा, क्या लिखा है? बल्कि जितने मसीह यसु में दीनदारी की जिंदगी बसर चाहते हैं आप बसर करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो नहीं कर रहे। मैं और आप तो पहले ही कर रहे हैं और सताए भी जा रहे हैं। इंतजार कीजिए मसीह यसु के आने का, तैयारी कर लीजिए। जब कहीं जाना होता है तैयारी के लिए, एल्डर साहब तो बड़े ही आते जाते रहते, तो बड़े कपड़े कुपड़े पैक करके नाल बैग बन लेते हैं। किसी बैग की जरूरत नहीं है, उस नेकियों की गठरी की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है। मसीह यसु को, उसके घर को, उसके कलाम को, आपकी नेकियां आपके किसी काम नहीं आएंगी अगर आप चर्च छोड़कर नेकियां करने जाते हैं। ये नेकियां, ये खुश अखलाकी, बोलता है तो फूल झड़ते हैं मुंह से, काम करता है तो तबाही ला देता है, चुगली लाउंदा तो मैं कहना घर ही टुट जाए, लेकिन बोलता बहुत सोहना है, हौली हौली बोलता पर काम पूरे करता है। क्या फायदा ऐसे अखलाक का, क्या फायदा ऐसी शख्सियत का? पढ़िया लिखा, सूट बूट टाई शाई, पादरी पीटर अज कल्ला ही कोट पाई फिरदा पूरे चर्च, ऐसे ही है। क्या फायदा है ऐसी डेकोरेशन का? अगर दिल डेकोरेट नहीं है, ज़हन मुतमईन नहीं है, पता ही नहीं उड़ना है कि नहीं, आज ईमानदार को हले यही नहीं पता। फैसला कर लीजिए, मुसीबतों परेशानियों में से गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन क्या लिखा? आपके लिए लिखा है, ईमानदारों के लिए। वो घबरा ना जाना, तो कुछ नहीं होता,
डर मत जाना, घबरा मत जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, देखना है आपने। जब मकरू चीज मुकद्दस मकाम में चली जाए, ईमानदार हो गए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगे कि हम इस दुनिया में, इस जिंदगी के अयाम में जो तैयारी के लिए वक्त दिया गया है, अपने आप को तैयार रख सकें और तैयारी करते रहें। दुनियावी कामों को सरंजाम देते हुए खुदा की खिदमत करते रहें, ताकि इन मुश्किलात, मुसीबतों, परेशानियों से बच सकें। इन नरसिंगों से, इन प्यालों से, इन आफतों से, इन मोहर की मुसीबतों से हम बच सकें और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर सकें। जी जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद के कलाम के लिए। खुदावंद की बहुत शुक्रिया दोनों खादमीन के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद के कलाम को हम सबों तक पहुंचाया। और आने वाले वक्त में जो कुछ वकू में आने वाला है, कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, हम उनमें शामिल होंगे या नहीं, और हम 7 साल बड़ी मुसीबतों के दौर में कौन कौन इस ज़मीन पर होगा और क्या क्या मुसीबतें इस दुनिया पर नाजिल होंगी और कैसी कैसी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, उन सारी बातों को हमने जाना और सीखा। और जैसा वो बयान कर रहे थे कि आज ही हमें फैसला करना है, खुदावंद के पाक कलाम लिखा कि आज ही निजात का वक्त है, और कलाम खुदावंद लिखा कि जब तक वो मिल सकता है उसकी तलाश में रहो। सो आइए हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और अपने हदिया जात खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। क्वायर से पास से जल्द से अपनी जगह पर तशरीफ लें। हदिया आज रात के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़े
थुकते और मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल तनाज़ुर को मद्देनजर रखते हुए अखीर ज़माना ईमानदार और इज़हार सानी शानदार मुनफरिद टॉपिक है और ये बहुत कम सुनने को मिलता है। पिछले दिनों मैंने भी एक तवील विजिट किया, कन्वेंशन सेमिनार में जाने का इत्तेफाक हुआ, मगर मैं खास तौर पर इसको सुनने के लिए तैयार था। सो इसलिए पादरी आर्थर साहब के लिए, पादरी पीटर साहब के लिए शानदार मैसेंजर है, मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं अभी बिशप साहब को भी कह रहा था, कल जरूर आपको भी सुनेंगे क्योंकि आप उस्ताद हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सारे लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ और फिर सीख कर आगे सुनाने वालों में हम शामिल हैं। रात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आज रात एक बार फिर अपने खानदान की तरफ से, अपनी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से बिशप साहब को, अपनी बहन को, बिल साहब को, पादरी पीटर साहब, पादरी आर्थर साहब, पादरी असम साहब, तमाम मैनेजमेंट को इस शानदार बाबरकत कन्वेंशन के लिए और इस खूबसूरत टॉपिक के लिए दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ जो कलाम, जो पैगाम सुना गया, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे बल्कि हमारे हौसले बढ़ेंगे और हम उस उम्मीद को अपने साथ लेकर जाएंगे कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो यकीनन जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बुलाने के लिए और अपने आप को हाजिर करने के लिए कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत ब्लेसिंग पाई, बरकत पाई और हमेशा मुझे बरकत मिलती है। फिर आपका शुक्रिया, आपकी सारी मैनेजमेंट का आपका शुक्रिया। हम अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद आसमानी खुदा, आज रात आई खुदा, हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदा, तू आज कल फल के अबा तक यकसा है, तू आज भी हमारी फिक्र करता है, कल भी करेगा और आने वाले दिनों में भी तू हमारे साथ साथ रहेगा। आए खुदा, इज़हार सानी, दुख, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलात इस अखीर ज़माना में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि तू हमारे साथ है, तू हमारी सिपर है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी पनाहगाह है, तू हमारा मुहकम किला है, तू हमारा नूर है, तू हमारा उजाला है जो हमारे अंधेरे को भी रोशन कर देता है। फिर ये इसारसानियां और ये मुश्किलात और ये परेशानियां यीशु मसीह के नाम से खुदा आज की रात हम सारे मिलकर कैंसिल करते हैं और आने वाली जिंदगी के लिए शादमानी, इत्मीनान, तसल्ली, सुकून, खुशहाली, तरक्की, ताजगी और तेरी ब्लेसिंग बरकत के उम्मीदवार है। और आई खुदा की रात मिन्नत करते हैं तो हम सब पर अपने रहम को, तरस को, फसल को, करम को, शफकत को, नवाजश को, मेहरबानियों को जो खुदा तूने पैदा होने से लेकर आज तक हम पर फरमाई है, यीशु मसीह के नाम से हम तेरी मिन्नत करते हैं आखिर तक खुदा ये बरसती रहे और आसमान से खुदा तेरा कलाम आई खुदा, तेरी ब्लेसिंग आई खुदा, तेरी हजूरी आई खुदा, तेरे पाक की मामूली आई खुदा और तेरा यीशु नाम हमेशा हमें अपनी लपेट में लिए रखे ताकि इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों पर, इंसानी शैतानी कुव्वतों पर आई खुदा जो ईमानदारों के खिलाफ काम करती हैं, यीशु मसीह के नाम से आई खुदा उन्हें हम अपने पांव तले कुचलकर फतेह और फतह का नारा मारते हैं, इसलिए कि तू फतेह और फतहमंद है और हम तेरे साथ साथ चलने वाले और तू हमारे साथ साथ चलने वाला खुदावंद है। तू
कभी नहीं हमें छोड़ता। ऐ खुदा तू अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ रहता है। तेरे कलाम में ये बड़ा वादा है कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तेरे साथ रहूंगा। ऐ खुदा कोई इंसान घास के फूल की मानिंद है जो सूख जाती है और गिर जाती है, लेकिन तेरा कलाम, तेरा नाम, तेरी आवाज हमेशा हमें पुकारती और बुलाती रहती है। मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ऐ खुदा आज की रात सारे पैगाम के लिए, सारे कलाम के लिए, तेरे नौजवान खातमों के लिए, सारी प्रस्तुश और हमदो सलाह के लिए खुदा, और फिर सुसई खुदा कल के लिए दुआ करते हैं। जब तेरा बंदा, तेरा खादम कलाम करता है, वही मसा, वही हसूरी, वही ममूरी, वही कुवत, वही कुदरत से खुदा मबूर करे खुदा। आसमान से मुकाशफात और इल्हाम करते रहे, और तेरा बंदा खुदा तेरे कलाम की विसतों को, तेरे कलाम के मुकाशफात को ऐ खुदा फैलाता जाए और लोग बरकत पाते जाए। ऐ खुदा आज की रात हाजिर जमायत के लिए, इन तमाम बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके खानदानों के लिए मैं पुकार हमें बरकत दे। यीशु के प्यारे कादिर और कुदूस नाम से मांगते हैं, यहाँ के बंद रखेंगे। बिशप साहब को दावत दूंगा, वो तशरीफ लाएंगे, दुआ रबानी और जमात बरकत से कलीसिया को रुखसत करेंगे। आइए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, इस जमात में हाज़रीन और कुल आलम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा हमेशा तक रहे। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। कुछ ऐलानात हैं। पादरी अज़म जॉन साहब जो कन्वेंशन के कोऑर्डिनेटर हैं, वो तशरीफ लाएंगे खाने के लिए और सुबह के प्रोग्राम के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। कल कन्वेंशन का तीसरा रोज होगा, उसके साथ साथ पाम संडे खजूरी इतवार भी है, और दस्तूर के मुताबिक खजूरी इतवार का जुलूस गॉस्पेल कॉलोनी से डॉक्टर फकीर साहब के घर के बाहर हम सब जमा होंगे, और वहाँ से जुलूस की सूरत में हम खुदावंद के घर में तशरीफ लाएं। और उसका वक्त पूरे 10 बजे है। तमाम कलीसिया को दावत दी जाती है और आपसे दरख्वास्त भी की जाती है कि पूरे वक्त पर आप कॉलोनी में जमा हो, इकट्ठे हो, ताकि वक्त पर हम खुदावंद के घर में तशरीफ लाएं। और कल कलाम खुदा की खिदमत हमारे दरमियान खुदावंद के खादम बिशप इब्राहिम सिंह डैनियल साहब सर अंजाम देंगे। कन्वेंशन का आखिरी रोज भी है, और गुरुद्वार के ताल्लुक से वो कलाम खुदा की खिदमत के काम को सर अंजाम देंगे। अभी हम बाहर जाएंगे, बिशप हाउस के सामने खाने का इंतजाम किया गया है जी। अरडालियाँ डॉक्टर फकीर साहब के घर के बाहर वहाँ पर मौजूद होंगी, सुबह जब आप जुलूस के लिए आते हैं, वहाँ से आप अपनी अपनी डाली जरूर अपने साथ अपने हमला लाएं। बहुत दफ़ा सिर्फ बच्चे डालियाँ पकड़ते हैं, बड़े जहमत नहीं करते उठाने की। तो कोशिश करें कि कल हम सब, हर एक बड़े छोटे बुजुर्ग बच्चे के हाथ में डाली हो, और उसे हवा में लहराते हुए गीत और ज़बूर गाते हुए खुदावंद की हम उसकी तारीफ करते हुए जुलूस की सूरत में हम खुदावंद के घर में आएंगे। इबादत हो चुकी है, खुशी और सलामती से अपने घर को जाइए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।